رمضان المبارک میں کسی غریب کی مدد کرنی ہے تو ساتھ اس کی عزت بھی کرنی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کے دروازے پر جب یہ جملہ ایک ہے لیکن بڑا قیمتی ہے، صحابہ کہتے ہیں جب ہم دروازہ رسول پہ جاتے تھے خیرات بھی ملتی تھی اور عزت بھی ملتی تھی۔ خود بھیک دے خود ہی کہیں منگتے کا بھلا ہو، خیرات بھی ملتی تھی اور عزت بھی ملتی تھی۔ نبی پاک ساتھ عزت بھی دیتے تھے، مسکین کو غریب کو دیں اور خیر خائی کریں، جوتے بیچنے والے جوتوں کے ریٹ سستے کریں، کپڑا بیچنے والے کپڑے کا ریٹ، درزی صاحب بھی ریٹ سستا کریں، دکاندار بھی چیزوں کا ریٹ، حکیم صاحب پیسے کم لیں، ڈاکٹر پیسے کم کریں، حکومت نرخوں میں کمی کرے اور یہ کام اجتماعی طور پہ کریں۔ میرے نبی پاک نے فرمایا رمضان غمخواری کا مہینہ ہے، اس میں غمخواری کرنی ہے، دوسرے کا خیال کریں، اظہار کریں، قربانی کریں۔ یہاں ہر چیز کا ریٹ بڑھ جاتا ہے رمضان شریف میں، ہر آدمی کہتا ہے میرا سیزن آ گیا ہے، توجہ بڑھائیں، خیال کریں، غمخواری کا مہینہ ہے۔ اور پھر آپ لوگوں سے یہ بھی گزارش ہے کہ رمضان المبارک کا جب مہینہ آئے تو جس آدمی کے ساتھ نیکی کرنی ہے وقت پہ کریں، کسی غریب کو پیسے دینے ہیں کپڑے دینے ہیں تو یکم رمضان کو دیں۔ میں اکثر دوستوں سے پوچھتا ہوں، میں کہتا ہوں قاری صاحب نو جوڑا کدو دیندے ہو؟ کہندے 27 والے دن۔ میں کہا مینوں لگ گئی سمجھ، تہاڈی سازش ہے کہ جڑے سوان کے پا نہ لوے، ایویں مولوی چودھری صاحب دے نال دے کپڑے پا لے تے کتھے لکھیا ہے اینوں دینا ہے 27؟ تسی دسو 27 والے دن کو درزی سی کے دیندا ہے انہوں 3 گنا بھی پیسے دئیے تو کہندا جڑے باقی نے انہاں دے نہیں بٹن پہ لگ دے میرے کولوں، کتھوں جوڑا سی کے؟ تو کس دن دیتے ہو قاری صاحب کو؟ کیا مقصد ہے؟ پہننے کے لیے دے رہے ہو یا اس لیے دے رہے ہو کہ نہ پہن سکے؟ تو بھائی آپ جب کسی کو کچھ چیز دیں گے تو کب دیں گے؟ جب وہ استعمال کر سکے۔ غریب کو لوگ فطرانہ دینے جاتے ہیں عید سے ایک دن پہلے، تو کیا کرے گا اس کا؟ نہ تو کپڑے خرید سکا نہ روٹی لا سکا، بلکہ میرے حضرت صاحب فرماتے ہیں رمضان سے پہلے دے دو، رمضان کی نیت کر کے رمضان سے 1-2 دن پہلے دے دو، اللہ رمضان جتنا ثواب ہی عطا فرمائے گا۔ رمضان سے پہلے دو جس کو کچھ ہے دن، قبل از وقت تیاری کرو۔ میرے قبلہ حضرت صاحب فرمایا کرتے اپنے کپڑے بعد میں، غریب کے بچوں کے کپڑے پہلے، اپنے گھر کی ضروریات بعد میں، غریبوں کی ضروریات، اس لیے کہ اللہ پاک نے ان کا رزق بھی ہمارے گھر بھیج دیا ہے، ہماری ڈیوٹی لگائی ہے کہ تم نے بانٹنے والے بنو، اور یہ ذہن بنائے کہ پتہ نہیں کس کا حصہ تھا جو اللہ نے میرے گھر بھیجا، یہ ذہن بنا کے بانٹ، اور جس کو دینے جائیں ہاں آپ کو اجازت ہے تھوڑا بہت پتہ کرنے کی، لیکن تھوڑا بہت تفتیش کرنے کی اجازت، بال کی کھال اتارنے کی اجازت۔ میں نے دیکھا ہے لوگ غریبوں کا انٹرویو لیتے ہیں، تیرا تو فلانا کمانے والا نہیں، تیرا تو فلاں بچہ، او بھائی بہت سارے غریب ایسے ہیں، بڑے ہیں جو کمانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ان کا سبب نہیں بنتا۔ ہاں ہے ایسے لوگ جو سعودی عرب چلے گئے ہیں، کہتے ہیں تیرا تو فلاں باہر نہیں گیا ہے، لیکن سارے سعودی عرب جانے والے بھی مال کمانے کی طاقت نہیں رکھتے، کئی وہاں بھی بیٹھ کے بیچارے قرضوں میں الجھے ہوئے ہیں، وہاں والوں کے ظلم کا شکار ہے، بہت ساری آزمائشوں میں تو تفتیش عطا فرماتا ہے۔ تو نیت دیکھ تیری کس طرح کی، تو میرے بھائی غریب کو دیں قبل از وقت دیں۔ رمضان مبارک میں چوتھا کام، بات آخری اور چوتھا کام سنیں، رمضان میں دین سیکھیں۔ شیطان قید ہوتا ہے زیادہ سے زیادہ، اور جب آدمیوں کا پیٹ خالی ہوتا ہے نا تو ذہن جو ہوتا ہے نا وہ بھی اس کا فریش ہوتا ہے، اس میں کوشش کریں دین سیکھنے کی۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کو علم کا دین قرار دیا ہے، شعور کا دین قرار دیا ہے، فہم کا دین قرار دیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک عبادت کرنے والا عشاء کے بعد کھڑا ہو اور فجر تک نماز پڑھتا رہے، ایک عالم دین عشاء پڑھ کے سو جائے اٹھ کے فجر پڑھ لے تو وہ 70 عبادت کرنے والوں کا درجہ زیادہ نہیں، عالم کا درجہ پھر بھی زیادہ ہے، اس عالم دین کا درجہ زیادہ ہے، اس لیے کہ وہ لوگوں کو آگاہی دیتا ہے، شعور بخشتا ہے۔ یہ دین جو ہے یہ، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبادت کرنے والے پر عالم کا درجہ اتنا ہی زیادہ ہے جتنا میرا درجہ اپنے غلاموں پر زیادہ ہے۔ عالم کو حضور نے اتنا بڑا مقام دیا، دین سیکھیں، شعور حاصل کریں، یہ فقاہت کا دین ہے، شعور حاصل کرنے کا دین ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین کی ایک بات سیکھ لینا 1000 نفل پڑھنے سے زیادہ درجہ رکھتی ہے، دین کی ایک بات سیکھ لینا 1000 جنازے میں شرکت سے زیادہ درجہ رکھتی، دین کی ایک بات سیکھ لینا، میرے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے 1000 مریض کی عیادت کرنے سے زیادہ درجہ رکھتی،
فرمایا جس نے رات کے ایک لمحے میں دین کی ایک بات سیکھی اللہ اسے ساری رات عبادت کرنے سے زیادہ ثواب عطا فرمائے گا۔ میرے ایسا فرمایا کرتے جب سیکھنے والے کو یہ ثواب ملے گا تو بتائیے سکھانے والے کو کتنا ثواب ملے، اسے اللہ کتنا درد۔ رمضان آ رہا ہے، شیطان قید ہے، دین پھیلانے کی کوشش کریں، جد و جہد کریں۔ بڑی نیند آتی ہے فجر پڑھ کے، لیکن اگر کسی کا ارادہ بن جائے کہ دین سیکھنا بھی ہے اور دین بچوں کو، تو پھر کوئی نیند غلبہ۔ ایک مثال ایک عالم نے سمجھائی، کوئی بزرگ تھے درویش عالم، ان کے پاس ایک عورت آئی، کہنے لگی میں بچوں کو سویرے بڑا جگاتی ہوں، بچے جاگتے نہیں نماز کے لیے۔ بڑا عجیب جواب دیا بزرگوں نے، درویش نے عالم نے، کہنے لگے بی بی کیوں نہیں جاگتے، جگایا کر، بیدار کیا کر، اٹھایا کر۔ کہنے لگی بڑی جدوجہد کرتی ہوں، اٹھتے نہیں، بیدار نہیں ہوتے۔ اللہ والے تھے نا۔ کہنے لگے یہ بتا اگر اس کمرے میں آگ لگ جائے تو پھر بچوں کو کیسے بیدار کرے گی؟ آگ سے بچانے کے لیے کیا کرے گی؟ پھر تو بالوں سے پکڑ بھی گھسیٹنا پڑا تو گھسیٹ کے کمرے سے لاؤں گی، پھر تو چوٹیں لگتی ہیں تو لگ جائے، پھر میں پرواہ نہیں کروں گی۔ آپ فرمانے لگے یوں سمجھ لے جہنم کی آگ جل رہی ہے، اگر تیرے بچے نے نماز نہ پڑھی تو آگ لگ جائے گی، اگر اس نے عبادت نہ کی تو اسے آگ، اب جیسے بھی تجھے اٹھانا پڑتا ہے اٹھا گھسیٹ کے باہر لا، لیکن اس کی نماز قضا۔ نیند بڑی آ رہی ہے سویرے، لیکن اگر دین نہ سیکھا تو مشکل ہو جائے گی۔ جیسے بھی اپنے آپ کو جگانا چاہیے، ہمت کرنی چاہیے، دلیری کرنی چاہیے۔ ہمیشہ مدحت خیر الانام میں گزرے۔ احمد کبیر رفاعی کہتے میں گزر رہا تھا، ایک دن میرے ساتھ ایسا ہوا کہ میں گزر رہا تھا کھیت کے اندر سے، ادھر بھی پانی تھا ادھر بھی پانی تھا۔ ہوتا ہے نا پانی پانی ہوتا ہے فصلوں میں کئی دفعہ، کب ہوتا ہے زیادہ پانی؟ نہیں جدو کدو قریب ہے جی، اور جب کدو کرتے ہیں نا تو دونوں جانب پانی بھرا ہوتا ہے نا جی، وہ ٹریکٹر بھی پانی میں چلتا ہے۔ میں پینڈو ہوں نا، مجھے زیادہ پتا ہے تو کیا حالات ہوتے ہیں۔ تو وہ ادھر بھی پانی ادھر بھی پانی، تو درمیان میں سے وہ منڈیر ہوتی ہے چھوٹی سی، بات ٹاکھیدہ اپنی زبان ہے، تو کہتے ہیں ادھر بھی پانی تھا ادھر بھی پانی تھا۔ سید احمد کبیر رفاعی کہتے ہیں میں گزر رہا تھا، عصر کی نماز کا ٹائم ہو گیا، میں جلدی جلدی جا رہا، سامنے سے کتا آ گیا۔ انسان اشرف المخلوقات ہے، لیکن وہ اللہ کا شکر کرے گا کہ اس نے مجھے اشرف بنایا ہے۔ یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ مخلوق حقیر ہے، یہ بری ہے، یہ نہیں کہہ سکتا، شکر کرے کہ مجھے اللہ نے اشرف سید احمد کبیر رفاعی کہتے ہیں کتا آ گیا سامنے سے۔ اب کتا آیا تو مجھے جلدی تھی، کتا بھی بھیگا ہوا تھا، اب میرا دل کرے کہ کتا نیچے اترے تو میں گزروں، کتا کھڑا ہے کہ یہ سائیڈ پہ ہو تو میں گزروں۔ کہتے ہیں دیر ہو گئی تو مجھے ڈر لگتا تھا، میں نے کبھی کتے کو بھی نہیں جھڑکا تھا، کبھی کتے کو بھی، اپنی اتنی حیثیت ہی نہیں، جھڑکا ہی نہیں کبھی کسی سے۔ آپ فرماتے ہیں دیر ہو گئی تو میں نے کہا یا اللہ، حضرت سید احمد کبیر کہتے ہیں میں نے کہا یا اللہ اس کتے کو زبان ہی دے دے، میں اسے کچھ سمجھا ہی دوں، اسے زبان ہی دے دے، تو قادر مطلق ہے، اسے زبان دے دے۔ تو میں نے کتے سے کہا نیچے اتر جا، میں نے نماز پڑھنی ہے۔ تو کہنے لگا بابا جی آپ اتر جائیں، آپ اتر جائیں، آپ اتر جائیں، میں کیوں اتروں؟ تو سید احمد کبیر رفاعی کہتے ہیں میں نے اس سے کہا کہ بات یہ ہے کہ میرے اوپر نماز فرض ہے، تیرے اوپر فرض نہیں، تو میں نے نماز پڑھنی ہے، اگر میں کھیت میں اتر گیا تو کیچڑ ہے، میرے کپڑوں کو مٹی لگ جائے گی، پتہ نہیں پانی پاک ہے کہ ناپاک ہے، تو تو اتر جا، تیرے اوپر نماز نہیں فرض، تو مجھے جانے دے۔ تو سید احمد کبیر رفاعی کہتے ہیں اس نے ایسی بات کی کہ میرے اوپر وجد طاری ہو گیا، کتے نے بات کی تو میں کانپنے لگا۔ راتی جاگے شیخ صدامے، راتی جاگ دے کتے تیتھوں اتے، مالک دا در مول نہ چھڑ دے، پامے مارو 100 جتے تیتھوں اتے، وہ ایک برکی دا قدر پچھانن، پامے مالک ہو من ستے تیتھوں اتے، رکھا سکھا کھا دنے جار رکھاں وچ ستے تے تیتھوں اتے، اٹھ بلیا چل یار منا لے نہیں تے بازی لے گئے نہیں کتے، اٹھ بلیا چل یار منا لے نہیں تے بازی لے گئے کتے تے تیتھوں اتے۔ سید احمد کبیر رفاعی کہتے ہیں وہ مجھے کہنے لگا آپ اتر جائے، تو میں نے کہا بھائی میرے اوپر نماز فرض ہے، تیرے اوپر فرض نہیں، تو اتر جا، میرے کپڑے آلودہ ہو جائیں گے تو کیا کروں گا؟ تو کہتے ہیں اس نے بات کی تو میں گھبرا گیا اور چھلانگ لگا کے میں کھیت میں اتر گیا۔ مجھے کہنے لگا بابا جی
کپڑے اگر آپ کے کیچڑ سے آلودہ ہو گئے تو پانی سے صاف ہو جائیں گے، اور اگر مجھے حقیر جان کے آپ کا دل آلودہ ہو گیا تو 7 سمندروں سے بھی صاف نہیں ہوگا۔ کپڑے پانی سے دھل جائیں گے، اور دل اگر تکبر سے آلودہ ہوا تو 7 سمندروں سے بھی صحیح ہو سکتا نہ حقیر نہیں جاننا، نہ مولوی کو، نہ صوفی کو، نہ درویش کو، نہ کھیت میں کام کرنے والے کو، نہ پٹھے پہ مزدوری کرنے والے کو، نہ گاڑی کا شیشہ صاف کرنے والے کو، نہ تیل ڈالنے والے کو، نہ کسی کو حقیر نہ جان، نہ کسی کے حال پہ طنز کر، نہ کسی کے غم کا مذاق اڑا، وہ جسے چاہے جیسا نواز دے۔ یہ مزاج لطف رسول ہے۔ نہ کوئی آیا لے کے چلا گیا، کوئی عمر بھر بھی نہ پا سکا، میرے مولا تجھ سے گلا نہیں، یہ تو اپنا اپنا نصیب ہے۔ بھائی حقیر نہیں جاننا۔ سید احمد کبیر رفاعی فرماتے ہیں وہ کتا تو گزر گیا، میں دوڑا گھر گیا، جا کے میں نے غسل کیا، کپڑے بدلے۔ فرماتے ہیں پہلے بھی میں اثر پڑتا تھا، پر آج جب نماز پڑھی تو بڑا ہی مزہ آیا۔ میں سر سجدے میں رکھوں میرا اٹھانے کو جی ہی نہ چاہے، میں رکوع میں جاؤں تو میرا سر اٹھانے کو دل ہی نہ چاہے، میرا دل کرے آج مغرب لیٹ ہو جائے، آج سورج دیر سے غروب ہو، میں آج سارا دن اثر ہی پڑتا رہوں۔ بھائی جب تو عاجزی والی پڑھتا۔ اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو ہے وہ آپ کو وقت پر ملتی رہے۔